العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کما جیسے ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً رسول یتلو وہ پڑھتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہمارے آیتیں ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب کتاب کی والحکمت حکمت کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ وہ تمہیں سکھاتا ہے ما وہ چیزیں لم تکونوا نہیں تھے تم تعلمون جانتے تو فذکرونی بس ذکر کرو تم میرا یاد کرو تم مجھے اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی تم میرا شکر کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو کما ارسلنا فیکم جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول، تو اللہ سبحانہ و تعالی کما یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا ہے جیسے ہم نے ان کے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو انہوں نے مکہ میں رہنے والوں کے لیے کی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیکم، تو قرآن میں الکتاب والحکمت سے مراد کتاب و سنت ہیں، تو ما لم تکونوا تعلمون سے مراد وہ مسائل ہیں جو انسان اپنے عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر تخلیق کی ابتدا ہے، حشر و نشر ہے، نبوت ہے، ملائکہ وغیرہ ہیں۔ اب یہ سائنس تو نہیں تحقیق کر سکتی، نہ انسان کی عقل جو ہے نا یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول، تو رسول را سین لام الرسل سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ چل پڑنا، اور کبھی صرف روانہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس شخص کو رسول کہتے ہیں جسے پیغام دے کر روانہ کیا گیا ہو۔ تو قرآن مجید میں لفظ رسول اسی آخری معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دے کر جس کو بھیجا گیا ہے۔ تو آگے ہے یتلو تا لام وہ کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔ تو تلاوت میں اتباع و پیروی کا مفہوم جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے، تو اگر اتباع کی غرض سے پڑھا جائے تو اسے تلاوت کہیں گے، تو بصورت دیگر اس کو صرف جو ہے نا وہ قرات کہتے ہیں۔ اسی طرح ویزکیکم تزکیہ پاک کرنا، تربیت کے ذریعے سے ارتقائی منازل سے گزارنا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف تعلیم نہیں ہے، ہمیں انسان کو خود اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سپارہ ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا، اتنے مہینے ہو گئے میری عبادت میں، میرے اللہ کی قربت میں، اللہ سے ہم کلام ہونے میں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کتنے کو ترقی کر چکا ہوں، پہلے نمازوں میں اب کی نمازوں میں کتنا فرق ہے، اور میں کیا محسوس کرتا ہوں، نہیں ہے تو محسوس کرو۔ یہی چیز ہے تزکیہ، مطلب ترقی کرنا، آگے بڑھنا، ارتقائی منازل سے جو نا وہ گزارنا۔ یہ لفظی معنی کا ذکر ہو رہا ہے ابھی۔ اسی طرح آگے شکر کا لفظ ہے ہوا ہے شین کاف را، کسی نعمت کے اظہار کو شکر کہتے ہیں۔ تو خواہ یہ اظہار منعم کی زبانی تعریف سے کے ذریعے ہو یا عملی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ
اپنے جو ہے نا وہ جواری سے مانا جائے تو دونوں صورتوں میں شکر ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اتمام نعمت احسانات کا ذکر ہو رہا ہے، اور احسان کے ذکر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارسلنا فیکم رسولا کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ نے تم پر احسان کی مکمل کیسے کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، دیکھو اللہ نے زمین و آسمان بنا کر، کائنات کی تخلیق کر کے، بے شمار اللہ کے انعامات ہیں، لیکن کسی بھی انعام پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہارے لیے پہاڑ بنائے، یہ کیے وہ کیے، لیکن رسول علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو اتمام حجت کا اب یہ مقام ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی تمہاری طرف رسول بھیجے، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی جو منصب بیان فرمائے ہیں، جو منصب فرائضی، جو فرائض کے منصب بیان فرمائے ہیں وہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، ایک تلاوت، صرف تلاوت کے ساتھ ساتھ تزکیہ، اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کی تعلیم، اور حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی تعلیم جن کو تم نہیں جانتے، کما ارسلنا، جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول، اور رسول منکم، تم ہی میں سے ہے، یعنی وہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہے کہ جس کو تمہاری جو نا وہ معاشرے کی خبر نہ ہو۔ تو اسی لیے معاشرے کی اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے، باہر والا کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ باہر والے کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی معاشرے کے کیا ان کی اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا ان کی غلط فہمیاں ہیں، کیا ان کی جو نا وہ نظریات ہیں، کیا انہوں نے جو نا وہ اعمال ہیں، اس کو تو نہیں پتہ ہوتا، پتہ تو اسی کو ہوگا جو وہاں رہتا ہے۔ تو اسی لیے اصلاح بھی وہی کر سکتا، باہر سے تو آئے گا، ایک تقریر کر کے چلا جائے گا، اب وہ آپ کو نہیں پتہ کہ جو نا وہ آپ کے معاملات کیا ہیں، تو جو اندر منکم، جو تمہیں میں سے، وہی پہچانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مطالبہ کرتے تھے مشرکین، یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتوں میں سے رسول کیوں نہیں آیا، انسان کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم آسمان سے فرشتے بھیجتے۔ زمین میں تو انسان ہے، انسانوں کی ضروریات کو تو انسان ہی سمجھ سکتا ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ تو وہی تو دیکھیں نا، اب جو آپ کے معاشرے میں رہتا ہی نہ ہو، رہتا وہ اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، آپ کا سیاستدان یا جو بھی ہے، تو اس کو کیا پتہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ تو اسی طرح ہر چیز جو جہاں رہتا ہی نہیں ہے وہ وہاں کے مسائل کو نہ جان سکتا ہے نہ حل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے رسول بھیجا ہے جس کو تمہارے اندر سے ہے، تمہارے سر اس کو انسانوں کی جو ہے نا معاملات کا علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، اور اس کی منصب اور ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہمارے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف تلاوت بھی ایک عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت، خالی تلاوت سے بھی انسان کے زنگ اترتے ہیں، دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک آ کر کہتا ہے کہ دلوں کی نرمی کا یا دل کی سختی کا علاج، تو پہلا علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ خالی تلاوت سے ہی دل نرم ہوتے ہیں، خالی تلاوت سے، جو سمجھتا ہو ترجمے کے ذریعے سے پڑھنا، اس سے تو مزید صفائی ہوتی ہے، مزید پالش ہوتی ہے۔ تو خالی تلاوت سے ہی انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ تو اسی لیے تلاوت کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ عادت بنائیں، جہاں آپ روز 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں، وہاں قرآن مجید پڑھنے سے، بند کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک رکوع آپ پڑھ لیں، کم از کم ایک رکوع، تو انشاءاللہ ڈھیر سارے آپ نیکیاں لے کے جو ہے نا واپس جا سکتے ہیں۔ تو یتلو تلاوت کرتا ہے، تلاوت پہلے، تم پر ہماری آیتیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟
تلاوت کا اصل مقصد کیا ہے؟ تلاوت ترقی کیسی ہوتی ہے؟ تلاوت کی ترقی ایسی ہوتی ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہاری غلطیاں بتاتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ اب جو ہماری غلطیاں بتائیں، بڑا خوشک بندہ ہے جی، بڑا جو ہے نا وہ سخت موضوع ہے جی، بڑا یہ ہے بھائی جی، تو اب اصلاح ہی نہیں کرنی۔ شوگر والے مریض کو میٹھا جو ہے نا وہ اس کو کھلائی جاؤ تو تم دشمن ہو بھائی، اس سے خیر خواہ تو نہیں۔ خیر خواہی تو یہی ہے بھائی اس کی وہ چیز بند کر دی جائے۔ خیر خواہی میں تو بعض آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر اللہ معاف کرے ٹانگوں تک کاٹ دیتے ہیں اس کی خیر خواہی جان بچانے کے لیے، چلو اس سے محروم ہے، اس کی جان بچ جائے۔ تو ہماری اصلاح، حالانکہ جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے عیب مجھے بتاتا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہی وہ ہوتا ہے جو ہمارے عیب بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سلف کہتے ہیں، میں نے لوگوں کی اصلاح کی نیت کی، یار میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی میں نے نیت کی اور ٹھانی کہ یار بگاڑ بڑا پیدا ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی میں نے کیا اصلاح کرنے کی کوشش کی، سارے میرے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، اس کو بھی دیکھیں کہیں اس کی غلطی ملے صحیح، اس کو اچھالیں۔ حالانکہ ہر انسان کی جو ہے نا کمزور ہے، کسی کی اصلاح کی یہ مطلب تو نہیں کہ اگلا فرشتہ بن کے آئے، نہیں، وہ بھی انسان ہی ہوگا۔ تو اسی لیے تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں، ایک دوسرے کو تزکیہ کریں، پاک کریں، اپنے آپ کو بھی پاک کریں، دوسرے بھائی کو بھی پاک کریں۔ تو اگر کوئی ہمیں پاک کرتا ہے، پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ہماری اپنی اصلاح کرتا ہے، تو ہمیں وہاں غصہ کرنے کے بجائے، تو یہ گویا کہ ایمان کی کمزوری کی نشانی، تو کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہی تزکیہ ہے، تاکہ جب جیسے آپ تزکیہ کریں گے آگے بڑھیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں نبی کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب کی تعلیم قرآن مجید کی، حکمت کی تعلیم سنت کی تعلیم۔ تو یہ تعلیم، علم، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک ہی دعا، ایک ہی چیز نبی علیہ السلام نے کثرت سے مانگی ہے، زیادتی مانگی ہے، رزق کی باری، جس کے لیے ہم ہلکان ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم لمبے لمبے اذکار کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، جناب رزق زیادہ ہو، نبی علیہ السلام نے وہاں صرف یہی دعا کی ہے، اللہم ارزق آل محمد قوتاً، اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے کہ کسی کے محتاج نہ ہوں، ان کا گزر بسر چلتا رہے۔ اور جب علم کی باری آئی تو نبی علیہ السلام کے ہر وقت یہی دعا ہوتی تھی، رب زدنی علما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے شاگرد خاص ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد خاص بتاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی تربیت یافتہ ہو، قیام اللیل نہ کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو اٹھیں، آپ نے سورۃ طٰہٰ شروع کی اور پڑھتے رہے، جب ربی زدنی علما پر پہنچے بس یہی آیت آپ پڑھتے ہی رہے، بس یہی آیت ہی پڑھتے رہے، ربی زدنی علما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگنی چاہیے، علم کا سوال کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ ہر فجر کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نہیں بلکہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں، جس سے مجھے عمل کی توفیق، جب سیکھو گے اللہ سیکھنے کی توفیق دے گا تو عمل کی بھی توفیق دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر اللہ نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، قبول بھی وہ کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادعونی، دعا کا وعدہ ہے، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا مانگنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو قبولیت بھی آٹومیٹک۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ تو لہٰذا شیطان کا پہلا وار یہی ہوتا ہے کہ ایسے عمل تو کرنا کو نہیں، تو علم سیکھ کے ہی کرنا ہے، تو لہٰذا یہیں سے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی مجلس کی برکت یہ ہوتی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور پہاڑوں کے برابر اس کے گناہوں پر جو نا اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اتنے اس کے اوپر گناہ ہوتے ہیں، وہ کہیں جاتا ہے ایسے علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہاں کوئی واعظ و نصیحت سنتا ہے، اللہ کے کلام سنتا ہے، نبی کا فرمان سنتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ واپس جاتا ہے اس کی اوپر جو نا کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس نے اللہ سے صلح کی ہوتی ہے، توبہ کر کے جو نا وہ معاف کرا کے واپس جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ علم کی مجلسوں کو کوئی ایک آدھ فوائد نہیں ہے،
بے شمار فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ بندہ گن بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ مجلسیں ہونی چاہیے، ان مجلسوں میں آنا چاہیے۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام اور جو ہے حرمین میں مسجد نبوی ہے، مسجد حرام، یہ ہر نماز کے بعد وہاں علم کی مجلسیں ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ایک عالم ادھر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کدھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، ایک بزرگ سا نا بندہ ویسے آگے سب سے آگے ہو کے بیٹھ جایا کرتا تھا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں۔ اب ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، کوئی بات کی ہے نا، پوچھنا بھائی ہاں جی یہ میں نے بات کی ہے دسو ہاں۔ تو وہ جو سب سے آگے بیٹھا ہوتا اس سے پوچھا ہاں جی دسو جی، انہوں نے کہا پتہ نہیں جی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جی یہ پتہ ہی کیوں نہیں دیتے، کی لمن بیٹھے ہیں؟ فرماتے ہیں بس نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ اس مجلس کے ساتھ بیٹھنے والے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا خیر سے، بس اس حدیث پر عمل کرتا ہوں تو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو عالم تھے وہ رونے لگے، کہا آج اس نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے، آج اس نے ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یشقی مع جلیسہم، جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ خیر سے محروم نہیں ہوتا، وہ لمبی حدیث ہے۔ تو مطلب ویعلم، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ مسلمان آج پیچھے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو پیچھے علم میں پیچھے ہیں، وہ دنیا کی علم ہے اس میں پیچھے ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری کتاب و سنت کا علم یہودیوں کے پاس ہے، اب بھی قرآن کی سب سے زیادہ تحقیقیں وہی کرتے ہیں، ریسرچ ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ تو نبی علیہ السلام کی ذمہ داری، وَيُعَلِّمُكُمُ، وہ تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا، نہیں تھے تم تعلمون، ان کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے تھے، نہ قیامت کے صبح تک جانتے تھے، قیامت کے بارے میں اور ملائکہ کے بارے میں، جنت و جہنم کے جو ہم نظارے پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتائیں۔ تو جب اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اس نے ایسا رسول بھیجا ہے، اس نے تمہیں رحمت للعالمین سے نوازا ہے، اس نے تمہیں قرآن کریم سے نوازا ہے، تو تمہارا کام بھی یہ ہے فَاذْكُرُونِی، لوگو تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہاں سے کہتے تھے کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نا یہ انسانوں کے لیے شرف ہے۔ بھئی اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، بھئی تم مجھے یاد کرو، کدھر تم کدھر یاد کرو گے؟ تم ادھر یاد کرو گے، یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر کی مجلسوں کو، اس لیے تعلیم کی مجلسوں کو تلاش کرنا، جب ملتے ہیں تو چار چپیر گھیر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، واپس جا کے اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ یہ کر رہے تھے، جنت سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتے سے اللہ سوال کرے، اچھا جنت کو دیکھا ہے، جہنم انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، بار پھر بھی پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے، جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اسی مجلس کی برکت سے وہ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایسے بھی آیا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہو گیا، ان کی نیتیں تھیں، آج کلاس ہو گیا ہم جائیں گے۔ اللہ ایک بندہ ایسے بھی تھے، وہ کسی کو بلانے آیا تھا، یا ویسے اس نے کہا اچھا تھوڑی دیر میں بھی بیٹھ لیتا ہوں، اس کی تو نیت ہی نہیں تھی، نیت کے بغیر تو اجر ہی نہیں ہے، اللہ اس کا کیا حکم ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تب اللہ کہیں گے اس کو بھی، اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، کیوں؟ لا یشقی مع جلیسہم، ان کے پاس خالی بیٹھنا ہی ان کی معافی کا سبب ہے۔ تو اتنی جو نا وہ فضیلت ہے علم کی مجلسوں کی اور قرآن کی مجلسیں ہوں، تو پھر اس کو تو کیا کہنے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اسی لیے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تو اذکرکم، تم ادھر یاد کرو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، فرشتوں میں انسان کا ذکر کر، اچھا یہ دیکھو تم تو کہتے فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نیندیں قربان کر کے، ان کو اور بھی بے شمار کام ہے، اور ان کے پاس جو ہے اور بھی کام تو تھوڑے تو نہیں ہیں، بازار تو بھرے ہوئے ہیں، کوئی موبائل میں، کوئی کہیں لگے ہوئے لوگ، لیکن یہ دیکھو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ کرے، دیکھو اللہ اکبر، جب تک تم یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔
تمہارا کام کیا ہے؟ یہ ذکر کی فضیلت، بہت بڑی فضیلت، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے گھرانے شکر کرنے کے لیے عمل کرو۔ عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو شکر نہیں ہوتا۔ فلا تکفرون، اس میں ہر ناشکری کفر شامل ہے، وہ زبان سے ہو عمل سے ہو۔ زبان سے تو الحمدللہ کہنا، لیکن بیٹوں کا نام پیرا دیتا، فلاں غیر اللہ کو جو ہے نا وہ خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا، یہ اسی طرح جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان جنگ ہے، سود وہ کھاتے رہنا، تو یہ جو نا یہ بھی ناشکری ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ زبان سے بھی ہو، عملاً بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، شکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ، رسول جیسی بڑی نعمت، اور یہودیوں سے جو ہے نا ان کی جوابات، مسلمانوں کے جو ہے ہدایت پر دینے کی اللہ نے بے شمار انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ان انعامات کا تقاضا کیا ہے کہ تم ہر وقت یہ ساری نعمتیں میں نے دی ہیں، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کیا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کی بہت بڑی فضائل ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اور شکر کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں مجھ پر ہمیشہ رہیں تو کیا کریں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر کیا کریں اور ہر نعمت پر یاد کیا کریں، اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت، یہ نعمت، اللہ تیرے اس نعمت پر، اس نعمت پر۔ اور صبح و شام کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو صبح کو پڑھتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمہ، اللہ جو بھی میں نے صبح کی ہے، جو بھی میرے پاس نعمت ہے، فمنک وحدک لا شریک او باحد من خلقک، یا اللہ میرے پاس کوئی نعمت ہے جو تو نے مجھے دی ہے، یا اللہ وہ دوسری وہ نعمت مجھے تیرے کسی مخلوق کے ذریعے سے ملی ہے، فمنک، اللہ وہ عطا کرنے والا تو ہے، وحدک اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الشکر ولک الحمد، اللہ شکر بھی تیرا، حمد بھی تیرا اس نعمت پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سارا دن کا شکر ادا کر دیا۔ شام کو یہ دعا پڑھو اللہم ما امسا بی من نعمہ، ساری رات کا اپنے شکر ادا کر دی۔ گویا کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں اور ہم شکر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا میرے بندوں کو پتہ نا کمزور بندے ہیں، یہ شکر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی دعا میں بتا دیا بھائی اتنا سا پڑھ لو تمہارے سارے دن رات کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکار اور ذکار بھی، کثرت سے ذکر کرنے والا، کثرت سے شکر کرنے والا بنائے اپنی نعمتوں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔